تاریخ ہے، حدیث ہے کہ آقا کریم علیہ السلام جب حجۃ الوداع جو آخری آقا کریم اسلام کا حج مبارک، آخری اور پہلا اور آخری حضور علیہ السلام کا ایک حج مبارک ہے، جب چلنے لگے نا تو جناب سیدہ زینب علیہ السلام اس وقت 4 سال کی تھی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اصل میں یہ روایات ہماری نظروں سے نہیں گزرتی کہ قبلہ حضور سرور کونین علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیار سیدہ زینب سے، یہ روایات اور اکثر اوقات جناب جب بھی حضور علیہ السلام باہر سفر سے آتے نا، یہاں جب دیکھنا کہ معاملات نہیں ہیں تو خود جناب زہرا علیہ السلام کے حجرے میں جانا اور کہنا کہ بیٹی زہرا ذرا یہ زینب تو مجھے دے دو نا، پکڑنا اور اپنے حجرہ مبارک میں چلے جانا، اور سارا دن تک جناب زینب علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں تشریف فرما رہے تھے۔ اب جب حضور حج پر جانے لگے تو محسوس ہوئی اداسی کہ میں چلا جاؤں گا، 10 15 20 دن لگ جائیں گے تو میں تو زینب سے اداس ہو جاؤں گا۔ اب جناب زہرا علیہ السلام تشریف فرما ہے، پوچھا بیٹی زہرا آپ کا حج کرنے کا کیا ارادہ ہے؟ آپ پوچھ جناب زہرا سے رہے ہیں لیکن لے جانا جناب زینب کو چاہتے ہیں۔ زہرا بیٹی کیا پلان ہے، کیا ارادہ ہے حج پہ جانے کا؟ عرض کی بابا جان جیسے آپ کا حکم، حاضر۔ فرمایا چلو پھر بیٹی زینب کو تیار کرو۔ بیٹی زینب کو تیار کرو۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تعالیٰ تیار ہوئی اور حج پر جو حجۃ الوداع ہے اس میں جناب زینب علیہ السلام حضور کے ساتھ تھیں۔ اس میں سب سے بڑی حکمت جو میرے نزدیک ہے وہ یہ تھی کہ آقا کریم علیہ السلام کا چونکہ یہ آخری حج تھا، مثال کے قریب تھے، کچھ اہم معاملات تھے جو سیدہ زینب کو سکھانے تھے، اس لیے جناب زینب علیہ السلام کو حضور ساتھ لے کے گئے کہ بیٹی جس طرح یہ تیرا نانا مدینہ سے مکہ تک تیرے ساتھ ہے، اسی طرح تیرا نانا مدینہ سے کربلا سے دمشق اور شام تک تیرے ساتھ ہوگا۔ بیٹی پریشان نہیں ہونا، اور پڑھ کے دیکھیں تاریخ زینب، خدا کی قسم جناب زینب مدینہ سے کربلا سے کوفہ سے پھر شام تک اس طرح گئی جیسے ایک طرف خود محمد کھڑے ہوں اور دوسری طرف خود مرتضیٰ کھڑے ہوں۔ یہ سفر زینب تھا نا، ایک طرف جناب رسالت معاب خود تشریف فرما اور جناب مرتضیٰ دوسری طرف، اس طرح زینب گئی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ عبداللہ ابن عفیف صحابی ہیں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نعمان ابن بشیر جب جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تعالی ابن زیاد کے دربار میں گئی نا، عبداللہ ابن عفیف جو ہیں یہ نبینہ تھے، اور جناب نعمان بن بشیر کی جو دور کی نگاہ تھی وہ کم تھی۔ یہ دونوں کے متعلق مختلف روایت ہے۔ عبداللہ ابن عفیف کے متعلق زیادہ کبھی روایت ہے کہ آپ نبینہ تھے اور پچھلی کرسیوں میں تشریف فرماتی۔ تو جب سیدہ زینب علیہ السلام نے خطبہ شروع کیا، اس لانتی نے کہا نا کہ تیرے بھائی کا انجام کیا ہوا، آج تیرے بھائی کے ساتھ کیا ہوا؟ فرمایا خبردار، یہ تو ہماری وراثت تھی، یہ تو ہمارا وعدہ تھا جو ہم نے وفا کیا ہے، تو کس انجام کی بات کر رہا ہے؟ اب دہل گیا، اب یہ بات کرنی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عفیف پیچھے سے بولے، اپنے اگلے والے کو پوچھتے ہیں کہ یار یہ علی کے لہجے میں کون بول رہا ہے؟ کہا اے عبداللہ ابن عفیف یہ نہ تو علی ہے نہ کوئی علی کا بیٹا ہے۔ کہا پھر کون ہے؟ کہا یہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ اسی وقت جناب عبداللہ ابن عفیف چیخ پڑے اور رو کے کہتے ہیں کہ کل جب علی مدینہ سے کربلا آئے تھے تو رات اعلان کیا کہ آج گلیوں میں کوئی مرد نہ نکلے، میری زینب اور میری کلثوم نے کوفہ میں آنا ہے، میری بیٹیوں نے کوفہ میں آنا ہے، اور آج علی کی بیٹی، آج نبی کی بیٹی اس پلید، اس لعنتی، اس شرابی کے دربار میں کہاں؟ عبداللہ ابن عفیف آج علی کی بیٹی
آج نبی کی بیٹی آج اس لانتی کے دربار میں تو عبداللہ ابن عفیف رو پڑے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس لانتی نے حکم دیا کہ عبداللہ ابن عفیف کو قتل کر دیا جائے، لیکن کچھ معاملات کی بنا پہ بچ گئے. دوستان محترم، جناب سیدہ زینب علیہ السلام، یہ وہ میں ایک جملہ پچھلی مرتبہ اسی منبر سے میں نے عرض کی تھی کہ مردوں میں پوری تاریخ انسانیت میں مردوں میں حسین ہے، اور عورتوں میں جناب سیدہ زینب ہے. جس طرح 12 اماموں میں دوسرا حسین کوئی نہیں، پوری عالم کی عورتوں میں دوسری زینب بھی نہیں ہے. ہاں دوسری زینب بھی نہیں. دوست